بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان اسپیشل میں آج آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ہم چائنیز چکن نگٹس کی ریسیپی، جو کہ آپ بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور افطار میں آپ ان کو نکال کے فرائی کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار سی کرسپی سی ریسیپی ہے اور تھوڑی سی چکن سے ڈھیر سارے نگٹس بنا کے آپ ریڈی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے کچن میں چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے پین کے اندر 2 کھانے کی چمچ کوکنگ آئل ڈال دیا تھا، اور یہ 1 کپ کے قریب بوائل اور ریشے کی ہوئی چکن ہے۔ آپ چاہیں تو ہڈی والی چکن بھی لے سکتے ہیں یا پھر بون لیس چکن، جس کو آپ بوائل کر کے اس کے ریشے الگ کر سکتے ہیں۔ تو چکن کو ہم نے پین کے اندر ڈال دیا ہے۔ اب اس کے اندر 1 کھانے کا چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں، اور اس کے اندر پھر ہم 1 کھانے کا چمچ نمک ڈالیں گے اور چکن کو ادرک لہسن اور نمک میں اچھے طریقے سے بھون لیں گے۔ بوائل کی ہوئی اور گلی ہوئی چکن ہے یہ، تو اس لیے اس کو بہت زیادہ دیر تک پکانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ادرک لہسن اور نمک میں بھوننے کے بعد اب اس کے اندر ہم 1 چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاؤڈر ڈال دیتے ہیں، اور 1 چائے کا چمچ اس کے اندر کوٹی ہوئی مرچیں ہم نے ڈال دی ہیں، اور دونوں چیزیں ڈال کے چکن کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے۔ تھوڑے سے اسپائسی سے ہمارے یہ چائنیز چکن نگٹس بنیں گے، جو کہ کھانے میں بہت ہی زیادہ مزیدار سے ہوں گے۔ تو اس کو اور زیادہ چٹخارے دار سا اور یمی سا کرنے کے لیے 2 کھانے کے چمچ اس کے اندر سویا سوس ہم نے ڈال دیا ہے، اور 2 کھانے کے چمچ چلی سوس، اور دونوں چیزیں ڈال کے اس کو مکس کر دیتے ہیں چکن میں۔ اچھے طریقے سے چکن میں دونوں سوسز کو ہم نے مکس کر لیا ہے۔ اب ہم نے 2 درمیانے سائز کے آلو لے لیے تھے، جن کو بوائل کرنے کے بعد گریٹ کر لیا تھا۔ اس کے اندر گٹھلیاں وغیرہ بالکل بھی نہیں ہیں۔ تو یہ آلو جو ہے ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آلو بڑھا بھی سکتے ہیں، زیادہ آلو بھی بوائل کر کے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ ہم نے صرف 2 درمیانے سائز کے آلو ڈالے ہیں اس کے اندر۔ تو آلو ڈال کے بھی چکن میں اچھے طریقے سے مکس کر دیتے ہیں۔ فلیم کو اس وقت ہم نے بالکل لو کر دیا ہے۔ اب 1 درمیانے سائز کی شملہ مرچ بھی ہم نے لے لی تھی، جس کو کہ چاپ کر لیا تھا، 2 شملہ مرچ اس کے اندر ڈال دی ہے، اور 1 بڑے سائز کی چاپ کی ہوئی پیاز، اور دونوں چیزیں ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے۔ اب زیادہ دیر تک ہم سبزیوں کو چکن کے ساتھ نہیں پکائیں گے، تھوڑی سی کرنچی رکھیں گے ان کو، تو یہ جو کھانے میں بہت زیادہ مزیدار سی لگیں گی۔ تو شملہ مرچ کو پیاز کو اچھے طریقے سے ملانے کے بعد اب فلیم کو ہم نے بند کر دیا ہے، اور 1 کھانے کا چمچ ہم چاپ کی ہوئی ہے اس کے اندر ہری مرچیں ڈالیں گے، اور ہرے دھنی کی پتیاں جن کو کہ ہم نے باریک کاٹ لیا ہے 1 مٹھی کے قریب ہم نے، تو وہ بھی اس کے اندر ڈال کے ان کو مکس کر لیں گے۔ فلیم کو اس وقت بند کیا ہوا ہے ہم نے، تو ان دونوں چیزوں کو ڈال کے مکس کرنے کے بعد ٹھنڈا کر لیں گے۔ تو اس طرح سے جو چکن کا مٹیریل ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس کے ہم نگٹس بنائیں گے۔ بہت ہی مزیدار سی یمی سی ریسیپی ہے۔ رمضان میں افطار کے ٹائم بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں، یا پھر اگر بچوں کے لنچ باکس میں دینا چاہیں تو اس کے لیے بھی بیسٹ ریسیپی ہے۔ اس کو بنا کے آپ فریز کر لیں، اور بآسانی اس کو آپ بچوں کے لنچ باکس میں یا پھر افطار کے ٹائم آپ ان کو ڈیپ فرائی کرنے کے بعد سرو کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں چکن کا مٹیریل جو ہے ہمارا ریڈی ہے۔ اب ہم نے یہ آدھے کپ کے قریب میدا لے لیا تھا، اور 1 چائے کا چمچ اس کے اندر نمک ڈال کے اس کا ہم پتلا سا گھول بنا لیتے ہیں۔ بہت زیادہ گاڑھا بھی نہیں کرنا ہے اس کو، تو اس میں پانی ڈالتے جائیں گے، اس کا پتلا سا گھول بنا لیں گے۔ پانی ایک دم نہیں ڈالنا ہے، نہیں تو میدے کی گٹھلیاں وغیرہ بھی اس کے اندر بن سکتی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور چمچ چلاتے جائیں گے، اس کا پتلا سا گھول بنا لیں گے۔ میدے کا گھول جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ اب 1 پلیٹ کے اندر ہم نے یہ بریڈ کرمس لے لیے ہیں۔ اب ہم چکن نگٹس بنانا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں اس طرح سے کسی بھی شیپ میں آپ ان کو بنا سکتے ہیں۔ ہم ٹرائنگل شیپ میں یہ نگٹس بنا رہے ہیں۔ اس طرح سے دیکھیں ان کو ہم نے ہاتھ سے شیپ دے لیا ہے۔ اب ان نگٹس کو ہم میدے کا جو ہم نے گھول بنایا ہے اس کے اندر ڈپ کریں گے، اس کے بعد بریڈ کرم سے کوٹ کر دیں گے۔ اس اسٹیج پہ آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں، اور اگر ڈیپ فرائی کرنا چاہیں تو ڈیپ فرائی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اس طرح سے نگٹس کو ہم نے پہلے میدے کے گھول کے اندر ڈپ کیا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر بریڈ کرمس لگا دیں گے۔ تو اس طرح سے بہت ہی یمی سے کرسپی سے ہمارے چائنیز چکن نگٹس جو ہیں ریڈی ہو جائیں گے۔ رمضان کی افطار کے لیے بیسٹ ریسیپی ہے، اور اگر بچوں کے لنچ باکس میں آپ دینا چاہیں تو اس کے لیے بھی بہت ہی مزیدار سی کرسپی سی ریسیپی ہے۔ بچوں کو انشاءاللہ یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی۔ تو اگر آپ کو چائنیز چکن نگٹس کی ریسیپی پسند آ رہی ہے اور آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبایا کریں۔ اس سے فیچر میں آنے والی تمام ریسیپیز آپ کو آسانی دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ ان پہ ہم نے بریڈ کرمس لگا دیے ہیں اور نگٹس ہم نے ریڈی کر لیے ہیں۔ تو اس اسٹیج پہ آپ چاہیں تو ان کو فریز کر سکتے ہیں۔
آئل کو گرم کرنے کے لیے ہم نے رکھا ہوا تھا، تو ان کو میڈیم فلیم پہ ہم فرائی کر لیتے ہیں جب تک کہ ان کے اوپر گولڈن براؤن کلر نہیں آ جاتا ہے۔ دونوں طرف سے اچھے طریقے سے یہ فرائی ہو جائیں گے، تو اس طرح سے یہ بہت ہی زیادہ کرسپی سے ہمارے چائنیز نگیٹس جو ہیں ریڈی ہو جائیں گے۔ بہت ہی زیادہ کرسپی سے، مزیدار سے، یمی سے ہمارے یہ چکن نگیٹس جو ہیں ریڈی ہو رہے ہیں۔ تو اس ریسیپی کو اس رمضان میں آپ ٹرائی ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ان کو بنا کے فریز کرنا چاہتے ہوں تو جھٹ پٹ سے ان کو بنا لیں، فریز کر لیں، اور رمضان کے افطار میں اس کو نکالیں اور ڈیپ فرائی کریں اور افطار میں ان کو سرو کریں۔ روزہ داروں کو بھی آپ کی ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی، بہت ہی زیادہ یمی سے بنتے ہیں یہ، اور لو کوسٹ بھی ہیں کیونکہ آپ تھوڑی سی چکن سے بہت سارے یہ نگیٹس بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ان پہ بہت اچھا سا گولڈن براؤن سا کلر آ گیا ہے، تو ان کو اب ہم نکال لیتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ کرسپی سے اور یمی سے ہمارے یہ چکن نگیٹس جو ہیں ریڈی ہیں۔ دیکھنے میں دیکھیں کتنے مزیدار سے اور یمی سے لگ رہے ہیں یہ، اور کھانے میں بھی انشاءاللہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہوں گے۔ باہر سے دیکھیں کتنے کرسپی ہو رہے ہیں یہ، اور اندر سے بہت زیادہ جوسی سے۔ تو اس مزیدار سی ریسیپی کو رمضان میں آپ ٹرائی ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی، اور مزید مزیدار سی ریسیپیز کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ ضرور وزٹ کیجیے اور ان کو انجوائے کیجیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔